آپ نے 2 گھوڑے بعد میں 5,000 میں بیچ دیے. خریدے 3 تھے، بیچے 2 5,000 میں. اب تیسرا گھوڑا بچ گیا، یہ پروفٹ ہی پروفٹ ہے. اور سرکار نے تیسرا گھوڑا بھی اچھی پرائس پہ بیچ لیا اور وہ پیسے غریبوں میں تقسیم کر دیے. سبحان اللہ. وہ جو پروفٹ یا انکم آئی وہ اب بنی زبیر کا تاجر بہت خوش کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے ہیں ابو جہل کے پاس اور جا کے کہتے ہیں ایسی زیادتی نہ کیا کرو لوگوں کے ساتھ. لوگ یہاں اپنا مال بیچنے آتے ہیں، اللہ کے گھر آتے ہیں، کاروبار کرنے آتے ہیں، زیادتی نہیں کرنی چاہیے. سر میں آج کی ایپیسوڈ کا آغاز 2 سوالات سے کرنا چاہ رہا تھا. ایک سوال تو یہ کہ عمر بن ہشام المعروف ابو جہل نے بنی ازد کے جو فرد تھا اس نے کیوں منع کیا تھا کہ اس سے کوئی مال نہ لے اس کا. دوسرا یہ کہ کیا ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا؟ اچھا، پہلے تو میں ایک غلطی کا اعتراف کروں. یہ جو واقعہ ہے یہ بنی ازد کے تاجر کا نہیں ہے، بنی زبیر کے تاجر کا ہے. بنی زبیر بھی یمن میں سیٹلڈ ہے. صحیح. میں پہلے سوال کا جواب بعد میں دوں گا، دوسرے سوال کا پہلے. عام طور پہ مشہور ہے کہ ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا. ایسا کچھ نہیں. صحیح. رسول اللہ کا تعلق بنی ہاشم سے، بنی عبد المطلب سے، اور ابو جہل کا تعلق بنی مخزوم سے. جی یہ کوئی 12-14 پشتے پہلے یہ کزنس تھے. 12-14 پشتوں میں کتنے کی رشتہ داری باقی رہ جاتی ہے. ہاں چونکہ 11ویں پشت جناب فہر بن مالک کے نام سے قریش نام چلا، تو یہ قریش سارے تھے تو آپس میں رشتہ داری فہر بن مالک کے ہی بچے ہیں نا. بٹ اس کے بعد جنریشن پر جنریشن یوں تو میں آپ بھی رشتہ دار ہیں بابا آدم علیہ السلام کی نسبت سے، جناب آدم کی اولاد ہیں ہم سب. سو بنی مخزوم سے تعلق رکھنے والے عامر بن ہشام بن مغیرہ یا ابو جہل سے ہم زیادہ معروف طریقے سے جانتے ہیں، اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی رشتہ داری نہیں. کوئی خونی رشتہ جسے ہم کہتے ہیں یا خاندانی فوری قریبی رشتہ 1-2 جنریشن میں ایسا کچھ نہیں تھا. ہاں مکہ میں رہتے تھے، دونوں قریش کے قبیلے تھے. سو جہاں بھی کسی کو اگر کوئی غلط فہمی ہے، عام طور پہ مشہور ہے نا کہ ابو جہل چچا تھا. ابو جہل چچا نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. یہ پہلی بات. دوسرا آپ نے پوچھا بنی زبیر کے تاجر سے مال لینے سے ابو جہل نے منع کیوں کر دیا. جی بڑی آسان سی بات ہے. حسن آپ ایک سامان لے کے آئے ہیں جو بڑا قیمتی ہے. بنی زبیر کے تاجر کو تھا کیا؟ گھوڑے. عرب میں گھوڑا ہمیشہ سے بڑی اہمیت رکھتا ہے، بڑا شوق رکھتے ہیں. اونٹوں کا بھی شوق رکھتے ہیں، گھوڑوں کا بھی شوق رکھتے ہیں. اس کے گھوڑے بڑے اعلیٰ نسل کے تھے. اور ابو جہل کیا چاہتا تھا؟ ابو جہل وہ گھوڑے خریدنا چاہتا تھا. صحیح. سو اس نے بڑا اچھا پلان کیا. اس نے سب کو منع کر دیتا کوئی نہیں خریدے گا. جب کوئی نہیں خریدے گا تو تاجر کیا ڈیسیژن لے گا؟ کیا جتنے میں بھی بک رہا ہے نا بیچو. سستا ویلیو ڈی ویلیو کر کے، ویلیو گرا کے ڈی ویلیو کر کے میں خرید لوں گا، اچھے پیسوں میں بیچوں گا. نہیں. اب کسی نے مشورہ دیا اس تاجر کو کہ تم محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ تمہارا مسئلہ حل کریں گے. رسول اللہ کے پاس وہ گیا. اس نے کہا میرا مال بہت اچھا ہے بٹ میں کتنے دن یہاں رکا رہوں گا. یمن سے آیا ہوا، وہ اپنے ساتھ کوئی زادرہ لے کے آیا ہوگا، کوئی پیسے لے کے آیا ہوگا کہ رستے میں یہ خرچ ہو جائیں گے، کوئی ہفتہ 10 دن 15 دن مہینہ جتنا بھی میں رکوں گا اس کے لیے بھی میرے پاس خرچہ ہونا چاہیے. باقی میری پروڈکٹ بک جائے گی، میرا سامان بک جائے گا، میرا مال بک جائے گا، تو اگر مزید ضرورت ہوگی تو میں اس میں سے کنزیوم کر لوں گا اور انہی پیسوں سے مکہ میں اویلیبل چیزیں جو یمن کے لیے فائدہ دیں گی مجھے خریدوں گا اور لے آؤں گا. بٹ اگر اس کا سامان یمن سے لایا ہوئے نہیں بک رہا تو بیچارہ کیا کرے گا؟ کتنے دن وہاں رکا رہے گا؟ جی
کتنے دن کا خرچہ کر سکتا ہے. آپ ٹریول کرتے ہیں جی پاکستان سے باہر ٹریول کریں کتنا ایکسپینسو ہے, اور یہ ہر زمانے میں ایسے ہی رہا ہے. آج کی اکانومی کے اعتبار سے آج بھی ایکسپینسو ہے, اس وقت کی اکانومی کے اعتبار سے اس وقت بھی ایکسپینسو تھا. یہ 35-40 دن تو لگتے تھے یمن سے شام سے مکہ آنے میں, نہیں تو کتنا ایکسپینس آتا ہوگا, کتنا ٹائم لگتا ہوگا, کتنی پرابلمز آتی ہوں گی اس سارے سفر میں. کہیں اونٹ مر گیا, کہیں پانی نہیں مل رہا, کہیں کوئی بیمار ہو گیا, کہیں وہ جو آپ سامان لے کے چلے تھے وہ خراب ہو گیا. نہیں تو یہ آسان نہیں ہوتا تھا. سال میں ایک دفعہ ٹریول. بے شک. جناب ہاشم رسول اللہ کے پردادا نے یہ 2 سفار شروع کیے, یمن اور شام, اور اس کا ذکر قرآن کریم میں سورہ قریش میں اللہ کریم نے کیا ان دونوں سفار کا. اب وہ بیچارہ تنگ آ گیا, اس کو پیسے بھی ختم ہو گئے, اسباب بھی نہیں ہے, اسے مدد بھی کوئی نہیں ہے, اب وہ سامان واپس بھی نہیں لے جا سکتا. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا. اس نے آ کے بتایا کہ جی میرے ساتھ تو بڑی زیادتی ہو رہی ہے, آپ کے یہاں کے قبیلے کے ایک سردار نے لوگوں کو منع کر دیا ہے کہ میرا سامان نہیں خریدنا, اور میرے پاس آ کے مجھے وہ بڑی تھوڑی آفر دے رہے ہیں. اچھا جب اس نے دیکھیں ابو جہل نے کیا گیا, پہلے پابندی لگا دی کوئی سے نہیں خریدے گا. اب وہ ڈیسپریٹ ہوگا, وہ ڈیسپریٹ ہوا, اب اس نے بیچنا ہے. خریدنے کے لیے ابو جہل خود چلا جاتا ہے, اسے کہتا ہے مال بیچنا ہے, ہاں بیچنا ہے, کتنے میں بیچنا ہے, لیٹ سے اس نے کہا میں نے 5000 درہم میں بیچنا ہے, 2000 میں بیچنا ہے. یار 2000 تو کوئی قیمت نہیں ہے 5000 کی. اچھا پھر بیچ لو جس کو بکتا ہے جی. سو اس کو یہ سمجھ آ گئی کہ میری یہاں پہ پروڈکٹ نہیں بکنے دینی اس نے, اور کوئی ناراضگی مول لینے کو تیار نہیں ہے. بنی مخزوم کا سردار, ایک اہم سردار, بہادر لڑاکا, اثر و رسوخ والا اور نہایت ذہین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی زبیر کی ریکوائرڈ ڈیمانڈڈ ویلیو پہ 3 گھوڑے خرید لیے. 3 گھوڑے رسول اللہ نے کس پرائز پہ خرید لیے؟ ڈیمانڈڈ پرائز, جس پہ بنی زبیر کا تاجر بیچنا چاہتا تھا. ہماری اگزامپل کی صورت میں یہ لٹرل نہیں ہے, یہ ویلیوز ایکچوئل نہیں ہے, ہم صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے. اگر اسے 5000 درہم مانگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5000 درہم میں 3 گھوڑے خرید لیے جی. اور اس کے بعد رسول اللہ کا ایکچومین, بزنس ایکچومین, آپ نے 2 گھوڑے بعد میں 5000 میں بیچ دیے. خریدے 3 تھے, بیچے 2 5000 میں. اب تیسرا گھوڑا بچ گیا, یہ پروفٹ ہی پروفٹ ہے. اور سرکار نے تیسرا گھوڑا بھی اچھی پرائز پہ بیچ لیا, اور وہ پیسے غریبوں میں تقسیم کر دیے. سبحان اللہ. وہ جو پروفٹ یا انکم آئی وہ اب بنی زبیر کا تاجر بہت خوش کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں ابو جہل کے پاس اور جا کے کہتے ہیں ایسی زیادتی نہ کیا کرو لوگوں کے ساتھ. لوگ یہاں اپنا مال بیچنے آتے ہیں, اللہ کے گھر آتے ہیں, کاروبار کرنے آتے ہیں, زیادتی نہیں کرنی چاہیے. ابو جہل کو پتہ چلا ہو میں سب کو تو انفلوئنس کر لیا تھا کہ کوئی بنی زبیر کے تاجر کا مال نہیں خریدے گا, محمد بن عبداللہ میرے انفلوئنس میں نہیں آیا. اس سے پہلے تک ابو جہل کے رسول اللہ سے تعلقات بہت اچھے تھے. اچھا, اس واقعے کے بعد اچھے نہیں رہے. اب ذرا تصور لائیے, آپ کے سوسائٹی, علاقے, گاؤں, شہر میں ایک بدماش ہے, سارے اس سے ڈرتے ہیں, اس کا روب قائم ہے. ایک بندہ اٹھتا ہے جو اس کے روب میں بھی نہیں آتا, بات بھی کھری اور سچی کرتا ہے, تو بدماش اس اچھے آدمی کو کیا سمجھے گا کہ میرا دشمن تو یہ ہے نا, باقی تو کوئی میرے سامنے بولتے ہی نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات کو ہدایت دینے آئے. آج بھی ان کی ہدایت موجود ہے, قائم ہے, ہمیشہ قائم رہے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو آپ فرماتے ہیں نا کہ آج بھی اس معاہدے پہ مجھے کوئی بلائے تو بڑی خوشی سے آؤں گا, اتنی خوشی مجھے سرخ اونٹوں کے ملنے پہ نہ ہوتی جتنی مجھے اس معاہدے نے دی. تو سرکار نے ساری زندگی اس پہ عمل بھی کیا, ذاتی حیثیت میں بھی کیا. اس موضوع پہ اگر ہماری کو بات جی سر, میں یہ پوچھنا چاہتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس واقعے جب ہوا ہے تو
کیا عمر مبارک تھی رسول یہ اللہ 20-21 کی؟ سال کی باتیں ہیں. اچھا صلی اللہ علیہ ونس وسلم. اگین یہ بڑی سیکھنے کی چیز ہے. بے شک. ان سچ اے ینگ ایج ان اے سوسائٹی جہاں پہ لوگ بڑے تگڑے ریلیشنز، قبیلہ، عصبیت، پریجوڈس، اس میں سٹینڈ آؤٹ کر رہے ہیں ینگ نوجوان جی. اور حضور کو اس زمانے میں صادق اور امین کہا جا رہا ہے کہ سچ بولتے ہیں جی، اور یہ اگر امانت دی جائے تو اس کی حفاظت کرتے ہیں. کوئی بددیانتی یا بے ایمانی یا کوئی ادھر ادھر نہیں ہوتی چیزیں. اچھا ایک سوال اور تھا کہ یہ حلف الفضول کے بعد کا واقعہ ہے؟ جی یہ بات کا واقعہ. اچھا یعنی اس نے اپنا وہ معاہدہ بھی ہوا ہے لیکن وہ ایک ظاہر ہے بڑے قبیلے کا تھا اب لیکن زیادتی ہو رہی ہے پھر بھی مطلب ایک دیکھیں جو مائٹ از رائٹ ہے نا وہ کبھی ختم نہیں ہوا. وہ ایک محاورہ ہے، وہ کہتے ہیں معاہدے عورتوں کے لیے یا کمزوروں کے لیے ہوتے ہیں، تگڑے کے لیے کوئی معاہدہ نہیں ہوتا جی. تو یہ ہمیشہ پاور والا مائٹ از رائٹ کا اصول ہمیشہ قائم رہا. یہ کبھی کبھی دنیا میں ختم نہیں ہوا. یہ جب تک یہ دنیا موجود ہے یہ ایسے ہی چلتا ہے. اور یہی اسی ایپیسوڈ میں جب آپ یہ سارا واقعہ بتا رہے تھے میرے ذہن میں ایک بات یہ آ رہی تھی کہ ابو جہل ذہین تھا لیکن مائنڈ نیگیٹو طرف چلتا تھا. یہ نیگیٹیوٹی ہے نا، اور دولت کا رسیا ہونا. اور یہ واپس آئیے ابلیس، کیا وہ کوئی نالائق تھا؟ معلم الملکوت، فرشتوں کا استاد. سو علم تو اس کے پاس بہت بڑا تھا. عربی زبان کا ایک محاورہ ہے العلم الحجاب الاکبر، علم سب سے بڑا پردہ ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، اشفاق صاحب یہ کوٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نا سائی وال جا رہا تھا اپنی بہن کی طرف عید کرنے کے لیے، تو میری گاڑی رستے میں خراب ہو گئی اور مجھے رات ایک گاؤں میں گزارنی پڑی. تو اس گاؤں میں جس گھر میں میں نے رات گزاری وہاں پہ ایک بزرگ آدمی تھا جو سوت یا یہ چارپائی بنانے کے لیے رسی بنا رہا تھا، اور اس کا پوتا بھی اس کے ساتھ تھا. اب اشفاق صاحب کو باتیں کرنے کا بڑا شوق تھا. اشفاق صاحب باتیں کرنے لگے بابا جی سے، بزرگ آدمی سے. وہ کہا بابا جی اپنے بیٹے کو پڑھایا کیوں نہیں آپ نے، اسے پڑھائیں. تو اس بزرگ آدمی نے کیا جواب دیا، بیٹا میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے پاکستان خود بنایا، قربانی دی. میں نہیں چاہتا کہ میرا پوتا پاکستان کا کوئی نقصان کرے. ان کو بابا جی یہ کیا بات ہوئی؟ تو بابا جی نے پتہ کیا جواب دیا، پتر کسی ان پڑھ نے پاکستان میں نقصان نہیں پہنچایا، پڑھے لکھے نے نقصان پہنچایا. میں نہیں چاہتا کہ میرا پوتا اس ملک کا کوئی نقصان کرے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں تعلیم نہیں دینی چاہیے، بالکل تعلیم لینی چاہیے، اس تعلیم سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. اچھا شعور، عقل، سمجھ، یہ ہمارا تو دین قرآن کریم تو کہتا ہی یہ ہے کہ بھلا تمہیں بتاؤ علم والا اور بے علم برابر کیسے ہو سکتے ہیں. پہلی وہی جو آتی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق. سر وہ علم ایک چیز ہے، اس کا استعمال اصل غلط ہے. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تعلیم تو ضروری ہے، ساتھ تربیت بھی ضروری ہے. تربیت ضروری ہے، پلس اس تعلیم کا ٹھیک ڈائریکشن میں دیکھیں نا. جو جس نے لفٹ ایجاد کی، ایلیویٹر، اس نے بھی نیکی کی جی، وہ بھی انجینئر تھا. جس نے کمپیوٹر ایجاد کیا یا یہ سافٹ ویئر ہیں، ایپس ہیں، یہ ساری پازیٹیو ہے. اور جو ہیکنگ کرتے ہیں، جو بوم بناتا ہے، جس نے کلاس روم کو بنائی، انجینئر تو وہ بھی تھا، ذہین تو وہ بھی بہت تھا. کمال تو اس نے ہی بڑا کیا. ایک نے لوگوں کی تباہی کے لیے کام کیے، دوسرے لوگوں کی فلاح کے لیے کام کیے. میں ایک بزرگ کو جانتا ہوں، بڑے سادہ سے آدمی تھے. وہ ریلوے میں کام کرتے تھے اور ریلوے انجن ڈیولپ کرنے والے کو، انوینٹ کرنے والے کے لیے 2 نفل روز پڑھا کرتے تھے. وہ پتہ نہیں ان کو، وہ نان مسلم تھا جس نے ڈیولپ کیا، بٹ وہ کہتے تھے اس نے اتنا بڑا کام کیا ہوا ہے، انسانیت کی اتنی بڑی خدمت کی ہے کہ میں اس کے اصال کے لیے، اس کے ثواب کے لیے، اس کی یہ وفاداری ہے. اصل میں کسی کا احسان ماننا ہے. میں عقیدوں میں بار بار میں کہتا ہوں پلیز مجھے عقیدوں میں نہ الجھائیں، میری باتوں کو عقیدوں میں نہ الجھائیں. میں مجھ پہ اسلام اور کفر کے فتوے میں نہیں جا رہا. میں تو بات کر رہا ہوں کہ ایک بندے نے انسانیت پہ احسان کیا
تو دوسرا اسے یاد کیسے رکھ لے، یاد کر سکیں۔ اسے بدل کیسے دینا چاہتے ہیں؟ اس کے خیال میں سب سے بڑا بدلہ یہ ہے کہ میں اس کے لیے کوئی نیکی کروں، وہ اپنے انداز میں اس کے لیے نیکی کر رہے ہیں۔ بالکل۔ اور سر ایک بات یہ ذہن میں آ رہی تھی کہ اب آپ دیکھیں، آپ جیسے آپ نے بتایا اس میں کہ ابو جہل کی اس کے بعد سے اس نے دشمن سمجھ لیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بھئی تو آپ میری یہ اتھارٹی چیلنج کریں گے، آپ میری حکومت چیلنج کریں گے، غلط صحیح تو چھوڑ دیں نا۔ اگر غلط صحیح پہ انسان عمل کرتا ہو تو اسے شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا رسول اللہ کا، بے شک بے کہ شک۔ میں غلط کر رہا تھا، آپ کی مہربانی۔ سر یہ بغض و عناد کینہ پروری ہوئی اور اسی چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے قلوب کو پاک صاف کیا۔ سرکار نے اسٹیبلش یہ چیز کی ہے Establish ہے۔ کہ اچھے کریکٹر سے دنیا کو بدلا جاتا ہے، اچھی ویلیو سے بدلا جاتا ہے، اچھے کمال سے بدلا جاتا ہے۔ بے شک۔ اللہ کریم ہمیں ان کی سنت پہ، ان کی عادتوں پہ، ان کے احکام پہ، ان کی زندگی پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر بھی نیچے اسکرپ پر آ رہا ہے، آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ ہم اعجاز بھائی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آگے سلسلہ ہم اگلی ایپیسوڈ میں بڑھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔